الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ 5ویں تراویح میں قرآن پاک کے جن رکوع کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بری بات کو لوگوں کو بتاتے پھرنا، ایک دوسرے کے عیب لوگوں کو بتاتے پھرنا جو غیبت کے زمرے میں آتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری صورتیں بری بات کے اعلان کرنے میں داخل ہیں، لیکن فرمایا کہ الا من ظلم، مگر مظلوم سے، کہ مظلوم اپنے ظلم کی فریاد اور ظالم کا ظلم اس آدمی کو بتا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کی داد رسی ہو سکے، جو اسے مشکل سے بچا سکے، جو اسے ظلم سے نجات دے سکے۔ دوسری بات اس رکوع میں جو ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ اللہ عز و جل اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ ہو، یا اس کے کچھ رسولوں پر ایمان ہو اور کچھ پر نہ ہو۔ جیسے یہودی اور عیسائی ہیں کہ وہ اپنے اپنے نبیوں پر تو ایمان رکھتے ہیں مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ایمان مقبول نہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، تو یہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل پر اور اس کے جملہ رسولوں پر، تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، کسی کا بھی انکار نہیں کرتا، تمام پہ ایمان بھی ہے، تمام کی تعظیم بھی ہے اور سب کے ساتھ محبت بھی ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تو تسلی عطا فرمائی اور دوسرا بنی اسرائیل کی ایک حرکت کا بیان کیا۔ اہل کتاب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مطالبہ کیا کہ آپ پر ایک کتاب ایسی کیوں نہیں نازل ہوتی جیسی موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یعنی جیسے ان پر یکدم ایک ہی مرتبہ میں پوری کتاب نازل ہو گئی، اسی طرح آپ پر بھی پوری کتاب نازل ہو جائے۔ تو اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ان کے ان مطالبات کی وجہ سے پریشان نہ ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کر چکے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کر دیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک،
تو بے شک موسیٰ سے تو یہ اس سے بڑا سوال کر چکے. وہ کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ اعلانیہ دکھا دو، ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں گے پھر آپ کی کتاب پر ایمان لائیں گے. تو فرمایا کہ یہ تو اس سے بڑا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں، تو ان کے مطالبات پر نہ جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جس طرح کتاب عطا فرما رہا ہے وہی حق ہے اور وہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ پہلے ہمیں خدا دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے پکڑ لیا، ان پر اسی وقت عذاب اترا اور وہ اسی وقت ہلاک ہو گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. اس کے بعد اسی رکوع کے اندر ایک نہایت ہی اہم بات جو ارشاد فرمائی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، قرآن کا بیان کیا ہے، اور یہودی ان کے بارے میں کیا کہتے تھے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. پہلے تو فرمایا کہ یہودیوں پر لعنت ہوئی. کیوں ہوئی؟ نمبر 1، اللہ کے وعدے کو توڑا. نمبر 2، اللہ کے آیتوں کا انکار کیا. نمبر 3، انبیاء کو شہید کیا. نمبر 4، کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں. نمبر 5، کفر کیا. نمبر 6، حضرت مریم پر بہتان لگایا. نمبر 7، یہ کہا کہ ہم نے مسیح حضرت عیسیٰ بن مریم کو شہید کر دیا. تو فرمایا کہ ان کے ان جرائم کی وجہ سے، اس کے علاوہ بھی اور بیان کیے گئے، فرمایا کہ ان کے ان جرائم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے مستحق کے عذاب قرار دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، ان کو سولی پہ چڑھا دیا، لیکن اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا نہ انہیں سولی دی، بلکہ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے شبہ ڈال دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا آدمی ایک ان کے لیے بنا دیا گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ہم شکل کو تو پھانسی دے دی، اسے قتل کر دیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اللہ تعالی نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا لیا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ. پھر یہودیوں کی ایک اور برائی کو بیان فرمایا کہ یہ سود کھاتے ہیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہ سود کھاتے ہیں، ان کے سود کھانے کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور یہ دوسروں کے مال باطل طریقے سے، حرام طریقے سے کھاتے تھے. تو یہ ان کے جرائم. اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنے کو بیان کیا. غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، یعنی ایک ہے کہ کسی کی تعظیم کی جائے اور ایک ہے کہ تعظیم میں حد سے بڑھ جایا جائے. تعظیم یہ ہے کہ ہم کسی کے ادب میں کھڑے ہو جائیں، حد سے بڑھنا یہ ہے کہ اس کے سامنے جھک جائیں. تو یہ جو جھک جانا ہے یا اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، یہ تعظیم میں حد سے بڑھنا ہے. تو اب اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. انتہائی درجے کا حد سے بڑھنا یہ ہے کہ معاذ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مان لیا جائے. تو عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کا بیٹا یا 3 خداؤں میں سے تیسرا یا ڈائریکٹ خدا کہتے تھے کہ وہی اللہ ہے، تو یہ ان کا دین میں حد سے بڑھنا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. یہ اس آیت مبارکہ میں دین اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اس کی روح کو بیان فرما دیا گیا. توحید کی روح اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دی. ارشاد فرمایا کہ اے کتاب والو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو. بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے
جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں، باز رہو اس سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے، وہ خدا کے رسول بھی ہیں، وہ اللہ کا کلمہ بھی ہیں، وہ خدا کی طرف سے ایک عظیم روح بھی ہیں، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور ان تمام عقائد سے، جو عیسائیوں کے برے عقائد تھے، ان سے منع کر کے عقیدہ توحید کی وضاحت فرما دی کہ اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے اور کام بنانے والا کارساز ہے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا کا بندہ ہونے کا بیان فرمایا کہ نہ تو عیسیٰ نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ عار محسوس کرتا ہے، کوئی شرم محسوس کرتا ہے، نہ ملائکہ مقربین جو مقرب فرشتے ہیں وہ اس سے شرم محسوس کرتے ہیں، اور جو اللہ کا بندہ بننے سے نفرت کرے اور تکبر کرے تو فرمایا کہ عنقریب اللہ ان سب کو جمع کر دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ واضح دلیل آ گئی، برہان آ گئی۔ برہان کیا ہے؟ روشن دلیل کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہمارے پاس اللہ کی دلیل بن کر تشریف لائے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا وہ قرآن پاک۔ پھر اس رکوع کے آخر میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان فرمایا گیا، جس کو وراثت کی اصطلاح میں کلالہ کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی۔ سورہ مائدہ کو مائدہ اس لیے کہا گیا کہ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ ایک دسترخوان کا واقعہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا تھا، تو چونکہ اس دسترخوان کا واقعہ اس سورت میں موجود ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نہایت ہی اہم احکام عطا فرمائے گئے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کرنے کو منع فرمایا۔ اس کے بعد حج کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، متعدد احکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ کتنا پیارا اصول بیان فرما دیا۔ اس میں تمام تعصبات کا رد، اس میں تمام برے تعاونوں کا رد فرمایا کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی، گناہ اور زیادتی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ مدد کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے دین کے حکم کے مطابق کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکار کے مسائل جو حالت احرام میں شکار کا مسئلہ ہے وہ بیان کیا، جس کی دو جملوں میں تفصیل یہ ہے کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا حرام، خواہ حرم میں کیا جائے یا ہل میں کیا جائے، حالت احرام ہو خشکی کا شکار کرنا حرام، اور سمندری شکار کرنا حلال۔ اگر سمندر میں جا کے مچھلی پکڑتے ہیں تو وہ حلال ہے، اس پہ کوئی گرفت نہیں۔ اس کے بعد حرام جانوروں کا بیان کیا گیا، جس کا بیان پہلے بھی گزر گیا، مردار کھانا، خون پینا، خنزیر کا گوشت کھانا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور کھانا۔ پھر مردار کی بہت ساری صورتیں ہیں، جو گلا گھونٹ کے مر گیا، جو گر کر مر گیا، جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مر گیا، جو بغیر ذبح شرعی کے مر گیا، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ جانور حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کی تفصیل بیان کی، اس کے ساتھ نہایت ہی پیاری آیت جو اس دین کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے وہ بیان فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔
دین مکمل، اللہ تعالیٰ اسی دین سے راضی، دین اسلام سے راضی، دین اسلامی اللہ کی بارگاہ میں قبول، دین اسلام ہی مکمل دین، اور دین اسلام ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکار کے مسائل بیان فرمائے۔ شکار کے مسائل میں کہ جو جانور سدھا کر یعنی اس کی تربیت کر کے شکار پر چھوڑا جائے، اس کا جو شکار کیا ہوا ہے وہ اپنی شرائط کے ساتھ حلال ہوتا ہے۔ جیسے کتا ہے، کتے کو اگر جو ہے وہ شکار کرنا سکھا دیا، پھر اسے اللہ کا نام لے کر چھوڑا گیا، جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک نہیں کیا، اسے اللہ کا نام لے کر چھوڑا گیا، اب وہ جو کتا یا اس طرح کا کوئی بھی دوسرا شکاری جانور وہ جو شکار کرے گا وہ شکار کھانا حلال ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے ذبیحے کا مسئلہ بیان فرمایا کہ یہودی اور عیسائی، جو حقیقی یہودی اور عیسائی ہو، دہریہ نہ ہو، جو یہودی اور عیسائی ہے، وہ اگر جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ کھانا حلال۔ یعنی مسلمان کے لیے جو جانور کا گوشت کھانا حلال ہے وہ کون سا جانور؟ جو مسلمان ذبح کرے یا جو کوئی کتابی ذبح کرے۔ اگر کوئی مشرک، بت پرست، سورج پرست، چاند پرست کو اس طرح کے مشرکین میں سے کوئی کرتا ہے، یا مرتد کوئی آدمی جو ہے وہ جانور ذبح کرتا ہے، تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ تو اہل کتاب کے ذبیحہ کی حلت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا مکمل طریقہ بیان فرمایا، چہرہ دھونا اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، وضو کا طریقہ بیان فرمایا۔ اور وضو کے لیے پانی نہ ہو تو پھر تیمم کی اجازت، جنبی ہے یا بے وضو ہے، سفر میں ہے، پانی میسر نہیں، پانی پر قدرت نہیں، یا مریض ہے، پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہے، تو ان تمام صورتوں میں تیمم کی اجازت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ گواہی دو تو عدل پر قائم ہو کر گواہی دو، عدل قائم کرنے والے بنو، اور تعصب سے منع کیا۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جتنے تعصبات ہیں، لسانی ہوں، صوبائی ہوں، قومی ہوں، کسی بھی طرح کے ہوں، کسی بھی حالت میں تعصب کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ چونکہ میری برادری یہ کہہ رہی ہے، چونکہ میری قوم یہ کہہ رہی ہے، چونکہ میری پارٹی یہ کہہ رہی ہے، چونکہ میرے صوبے والے یہ کہہ رہے ہیں، چونکہ میرے زبان والے یہ کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے میں ان کا ساتھ دوں گا اگرچہ یہ ظلم پر ہوں۔ فرمایا ایسا نہیں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، ہر حال میں عدل کرو، یہ تقوی اور انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں پہلے یہودیوں کے بارے میں بیان کیا، اس کے بعد عیسائیوں کے بارے میں بیان کیا۔ یہودیوں کے چند احکام، پھر عیسائیوں کے چند احکام، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ کی نورانیت کو بیان فرمایا۔ حضور کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لے آئے۔ اس کے بعد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب، اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ وہ نور کون ہے؟ وہ ہمارے آقا نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں اور جن کو نور بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا، جو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ عیسیٰ ہیں، یعنی عیسیٰ ہی اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، فرمایا بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ تم فرما دو اگر وہ اللہ مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اگر اللہ مسیح بن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور تمام جہان والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟
اور آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد کر دیا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے۔ اس کے بعد 8ویں رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشہور واقعہ بیان فرمایا کہ جب آپ نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ قوم جبارین سے جہاد کرنا ہے، تو قوم جبارین سے جہاد کرنا تھا، قوم کے کچھ نمائندے بنائے گئے، وہ وہاں سے ہو کر آئے، تو انہوں نے آ کے اپنی قوم کو بتایا کہ قوم جبارین تو بڑے لمبے چوڑے طاقتور ہیں، ان سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہم۔ ایک کے علاوہ سب نے یہی کہا، تو ارشاد فرمایا، تو اس پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ قوم نے کہا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں، جبارین وہاں ہیں، تب تک ہم وہاں نہیں جائیں گے، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم جا کے لڑو، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کا اتنا مایوس کن جواب سنا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے میرے مولا مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ میں تو اپنی جان کا مالک ہوں کہ میں تیری راہ میں نکل کے اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، میرا بھائی میرے ساتھ ہے، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، وہ میرے ساتھ جا کر تیری راہ میں لڑنے کو تیار اور اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر اس قوم کا میں کیا کروں کہ جو میرے اس صریح فرمان کے باوجود میری بات ماننے سے انکار کر رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے انکار کی سزا میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ نے موسیٰ سے فرمایا کہ 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، جنہوں نے جانے سے انکار کیا 40 سال تک ان پر وہ زمین حرام ہے، یتیہون فی الارض، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، اور اے موسیٰ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو، یعنی تم تسلی رکھو، ہم تم سے راضی ہیں، ان کی وجہ سے اپنے دل کو رنجیدہ نہ کرو۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتا ہے، اور جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے سے انکار کیا، سزا کے طور پر 40 سال تک وہ ایک میدان میں بھٹکتے رہے، میدان تیہ کے اندر۔ اس کے بعد 9ویں رکوع کے اندر حابیل و قابیل کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ حابیل اور قابیل نے دونوں جو ہے وہ ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ حابیل کا نکاح تو کرنا درست تھا، قابیل کا معاملہ غلط تھا کہ اس کے لیے وہ نکاح کرنا حرام تھا۔ اس پر قابیل نے حابیل کو معاذ اللہ شہید کر دیا۔ پھر شہید کرنے کے بعد اب اس کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کو دفن کہاں کروں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوا بھیجا، اس کوے نے آ کر 2 کوے بھیجے، 2 کووں نے آ کے آپس میں لڑائی کی، ایک مر گیا، دوسرے نے پھر اپنی چونچ سے زمین کو کریدا اور اس مردہ کوے کو اس میں ڈال دیا۔ اس پر قابیل کو سمجھ آئی کہ مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پھر اس نے زمین کھودی اور اس کے اندر اپنے بھائی کو دفنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قتل کے اس واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جان کی قدر و قیمت اور اس کی حرمت کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی کو قتل کیا، خلاصہ یہ کہ جس نے کسی کو بلا وجہ قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ جس نے بلا جرم کے ایک انسان کو قتل کیا، گویا اس نے تمام روئے زمین کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور دوسرا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا، قتل سے بچا لیا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل ہونے سے بچا لیا، اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی۔ یہ
قرآن پاک کا وہ لافانی جملہ ہے، وہ عظیم ترین جملہ ہے جو انسانی جان کی حرمت کے بارے میں ہے، اور اس کی مثل دنیا کی کسی کتاب کے اندر انسانی جان کی حرمت کو بیان نہیں کیا گیا کہ جس نے ایک انسانی جان کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اس کے بعد ڈاکو کے احکام بیان کیے گئے کہ ڈاکو کی سزا کیا ہے، ڈاکو کے جرم پر اسے شدید سزا کی وعید ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس کے بعد 10ویں رکوع کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ نیک اعمال بھی ہیں اور اللہ کے پیارے بندے بھی ہیں۔ اس کے بعد چوری کی سزا کو بیان کیا کہ چور اور چورنی ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے عمل کے بدلے کے طور پہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کا ایک ایک ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا، یہ چور کی اسلامی سزا ہے۔ اس کے بعد 11ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے تورات کی شان بیان فرمائی، پھر اس کے بعد انجیل کی شان بیان فرمائی، پھر اس کے بعد قرآن کی شان بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی 3 مقدس کتابوں کا تذکرہ اس رکوع کے اندر ہے۔ تورات کی عظمت و شان کہ اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہی انجیل کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور قرآن بھی سراسر ہدایت اور نور ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ایک اہم مسئلہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر تورات میں لازم کر دیا تھا قصاص کا حکم، وہ کیا؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ ارشاد فرمایا جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت کا قصاص لیا جائے گا، اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ ایک نے دوسرے کو زخمی کر دیا تو اس کا بھی قصاص ہوگا۔ اس کے بعد 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کو منع کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولھم منکم فانہ منہم، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ جو یہود و نصارہ سے دوستی کرے گا فرمایا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامل مسلمانوں کے اوصاف بیان فرمائے، کتنے پیارے اوصاف ہیں، ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے کیا میرے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ کا محبوب ہونا، اللہ سے محبت کرنا، مسلمانوں پہ نرمی کرنا، کافروں پہ سختی کرنا، راہ خدا میں جہاد کرنا، اور حق بات بیان کرنے والے میں حق بات بیان کرنے میں کسی سے نہ ڈرنا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ کامل مسلمان کی نشانی اور پہچان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے دوست صرف اللہ، اللہ کا رسول اور ایمان والے ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں، ان کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ۔ 13ویں رکوع کے اندر دین کا مذاق اڑانے والوں سے دوستی کرنے کو منع کیا، وہ کافر یا مسلمان کہلانے والے وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا، نماز کا، سنتوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح کے تمام لوگوں سے دوستی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی اہمیت کا بیان فرمایا کہ یہودیوں کے درویشوں اور علماء نے، اہل کتاب کے درویشوں اور علماء نے ان کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کیا، یعنی یہ
ان کے درویشوں کا اور ان کے علماء کا جرم تھا کہ اپنی قوم کو انہوں نے گناہوں سے منع نہیں کیا، حرام کھانے سے منع نہیں کیا۔ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو حرام سے روکے، حرام سے منع کریں، اس کے بارے میں سمجھائیں، اس کے بارے میں واعظ کہیں اور گناہوں سے منع کریں۔ اس کے بعد 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو حضور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے بیان کیے۔ عیسائیوں کا مختلف فرقے تھے۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ اللہ عیسیٰ ہیں، یعنی عیسیٰ ہی اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی شرک اور کفر ہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ 3 خدا ہیں جن میں ایک عیسیٰ ہیں، تو یہ 3 مل کے ایک بن جاتے ہیں، جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ صرف ایک ہی معبود ہے، معبود کوئی نہیں مگر ایک، اور وہ اللہ عز و جل ہے، اور جو یہ کہتے ہیں وہ سراسر کفر ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے، وہ ارشاد فرما دیا بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ فرمایا مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہے، خدا نہیں، ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں بہت سچی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو تو ہم نے ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدے کی وضاحت فرما دی اور اہل کتاب کو سمجھا دیا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ اے محبوب تم فرما دو اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ دین میں اللہ نے جو عقیدہ مقرر کر دیا اس کو مینو عن تسلیم کیا جائے، بعینہ اسی کو تسلیم کیا جائے، نہ اس میں کوئی کمی کی جائے نہ اس کے اندر کوئی اضافہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمانوں پر، بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی۔ پھر اس کے بعد تلاوت قرآن سن کر رونے والوں کی فضیلت اور ان کا بیان کیا۔ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب وہ رسول پر نازل کردہ کتاب سنتے ہیں تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ ان سے آنسو ابل رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں قرآن کی حقانیت سرایت کر جاتی ہے، جو قرآن کی حقانیت کو پہچاننے والے ہیں۔ اس کے بعد 16ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو، جو اللہ نے حلال کیا اسے حلال جانو، جو اس نے حرام کیا اسے حرام جانو، اللہ کے حلال کردہ کو حرام نہ جانو۔ پھر اس کے بعد قسم کا کفارہ بیان کیا۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جوا اور شراب فرمایا شیطانی کام، اور بھی دوسری چیزیں فرمائی، یہ بطور خاص جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ شراب اور جوا 2 شیطانی کام ہیں، ان سے بچو، یہ ناپاک ہیں، شیطان ان کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، عداوت ڈالتا ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، تمہیں نماز سے روکتا ہے۔ تو فرمایا کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو؟ مراد یہ کہ اللہ کا حکم ہے کہ شراب پینے اور جوا کھیلنے سے باز آ جاؤ، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو۔ 17ویں رکوع کے اندر شکار کا مسئلہ بیان فرمایا، حالت احرام کے اندر شکار کرنا حرام، خشکی کا شکار کرنا، اور اگر کسی نے کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا اسے بیان کیا۔ سمندری شکار حلال ہے، یہ پہلے بھی بیان کر دیا گیا۔ 18ویں رکوع میں مشرکین کے ان جانوروں کا بیان کیا جو اپنی مرضی سے وہ حرام کر لیتے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ جانوروں کے نام ہیں جو بتوں کے نام پر وہ خود حرام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حرمت کے کوئی قواعد نہیں بنائے کہ جس میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کو حرام قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وصیت اور وصیت کے اوپر گواہ بنانے کے چند احکام کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد 19ویں اور 20ویں رکوع میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، میں نے تجھ پر اور تیری والدہ پر جو احسان کیا وہ یاد کرو۔ میں نے روح القدس کے ذریعے تیری مدد کی، تو نے بچپن کے اندر کلام کیا، میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے، تم مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے، اندھوں کو بینا کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا یاب کرتے تھے، یہ سب کچھ میرے اذن سے کرتے تھے، میری اجازت سے کرتے تھے، میرے اختیارات دینے سے کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اقرار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ وضاحت فرمائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جملہ اختیارات یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد پھر یہیں پر اسی رکوع کے اندر آسمان سے کھانا اترنے کا واقعہ بھی مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا مانگے کہ آسمان سے کھانا اترے تاکہ ہمارا دل ایمان پہ اور مضبوط ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی، تو عرض کیا کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانا اتار تاکہ ہمارے لیے، ہم سے اگلے پچھلوں کے لیے عید بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کھانا اتارا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم پر کھانے کی نعمت اترے گی تو ہم اسے عید بنا لیں گے۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ملے وہ دن عید کا ہوتا ہے۔ تو جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، تشریف آوری مسلمانوں کے لیے کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے، اس لیے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اس کے بعد آیت کے آخر، رکوع کے آخر تک جو ہے، اگلے رکوع کے اندر بھی سورت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور آیت اور سورت کا اختتام اس آیت پہ ہوا، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔